बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप इंशाअल्लाह 27वां पारा और 28वें पारे का इब्तदाई हिस्सा सूरह नजम है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसरा व मेराज का ज़िक्र फरमाया है और फिर फरमाया है कि अल्लाह उन लोगों को जो अच्छे काम करते हैं अच्छा बदला देगा। ये लोग कबीरा गुनाहों से और बेहयाई के कामों से बचते हैं सिवाय छोटे छोटे गुनाहों। बेशक तुम्हारा रब वसी मग़फ़रत वाला है और वो उसी ने तुम्हें पैदा किया जब तुम अपनी माँओं के पेटों में थे। और अपने आप को पाकीज़ा मत कहो, हुवा आलमु बिमन इत्तक़ा, उसे खूब पता है कि कौन पाक है, कौन पाकीज़ा है। फिर सूरह कमर है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कौम नूह, कौम आद, कौम समूद, कौम लूत, आले फ़िरौन की तबाही का ज़िक्र फरमाया है। और फिर सूरह रहमान है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि ए जिन्नों और इंसानों के गिरोह, अगर तुम आसमानों और ज़मीन के किनारों से निकल सकते हो तो निकल जाओ। ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान, ताकत के सिवा तुम नहीं निकल सकोगे। तो अपने रब की कौन कौन सी नेमत को तुम झुटलाओगे। फरमाया कि मुजरिमों को उनके चेहरे के निशानात से पहचान लिया जाएगा, उनकी पेशानियों से और उनके कदमों से पकड़ा जाएगा। कहा जाएगा कि ये है वो जहन्नम जिसे मुजरिम झुटलाया करते थे। और ये लोग जहन्नम और खौलते पानी के दरमियान चक्कर लगाएंगे। फरमाया सूरह वाक़या है, फरमाया कि काफिर लोग कहते हैं कि जब हम मर जाएंगे और मट्टी हो जाएंगे और बोसीदा हड्डियां हो जाएंगी, क्या हम दोबारा उठाए जाएंगे, हमारे आबा व अजदाद भी। इनसे कहो हाँ, इन्नल अव्वलीन वल आखिरीन, पहले या बाद वाले सब लमजमूऊन, सबको इकट्ठा किया जाएगा एक वक्त मुकर्ररा पर क़यामत के दिन। फरमाया फिर ए गुमराहो और झुटलाने वालों, तुमने थोर के दरख्त से खाना है और उसी से पेट भरना है और फिर उसके ऊपर खौलता हुआ पानी पीने वाले हो, और ऐसा कि जैसे प्यासा ऊंट पीता है। और फरमाया क्या कभी तुमने गौर किया कि जो तुम बोते हो क्या तुम उसे उगाते हो या हम उगाने वाले हैं। जब अल्लाह हम कहे तो ये अल्लाह की अजमत का इजहार होता है। अल्लाह एक ही है। फरमाया कि अगर हम इसे भूस बना देते तो तुम मुंह ही तकते रह जाते। और वो जो पानी तुम पीते हो, बताओ अअंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नि अम नहनुल मुनज़िलून, तुमने उसे उतारा है बादलों से या हम उतारने वाले हैं। अगर हम चाहते तो इसे कड़वा जहर जैसा बना सकते थे। फलौला तशकुरून, तो उसकी शुक्रगुजारी क्यों नहीं करते। और फिर सूरह हदीद है, अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह वो है जिसने आसमानों को ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया और फिर अर्श पर मुस्तवी हुआ। फिर वो जानता है जो ज़मीन में दाखिल होता है और जो निकलता है, और वो जो आसमान में चढ़ता है और उतरता है वो सब जानता है। वह हुआ माअकुम ऐनमा कुंतुम, और वो तुम्हारे साथ होता है जब जहाँ कहीं भी तुम होते हो। वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, और अल्लाह जो तुम अमल करते हो उसे खूब देखने वाला है। याद रखें, ये अकीदा है कि अल्लाह खुद अर्श पर होता है, उसका इल्म, उसकी ताकत, उसकी कुदरत हर जगह मौजूद होती है। खुद अल्लाह अर्श पर है। सूरह हदीद है, फरमाया कि जिस दिन आप देखेंगे ईमान वालों को कि उनका नूर उनके आगे से उनके दाएं से उठ रहा होगा और
ان کے لیے جنتوں کی خوشخبری ہے. ہاں جی، یعنی یہ صراط مستقیم پر اپنے نور کی روشنی میں وہ چلیں گے، اور ان کے لیے جنتوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی. اس موقع پر منافق مرد اور عورتیں کہیں گے ایمان والوں سے کہ ذرا ٹھہرو، نقتبس من نورکم، ہم بھی تمہارے نور سے کوئی فائدہ اٹھا لیں، یعنی ہمیں بھی کچھ روشنی مل جائے. کہا جائے گا ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ پیچھے دنیا میں، وہاں نور تلاش کرو، یہاں نور نہیں ملتا، یہ وہاں سے نور لایا جاتا ہے. فرمایا پھر یہی بات ہو رہی ہوگی کہ درمیان میں ایک دیوار آ جائے گی جس کے ایک طرف اللہ کی رحمت اور دوسری طرف عذاب ہوگا. پھر یہ آواز دیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں ہوتے تھے؟ وہ کہیں گے بلا، ہاں ہوتے تو تھے، وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالے رکھا، اور تم تم ہر وقت ہماری پریشانی کے لیے انتظار کرتے رہتے تھے، اور تم شک میں پڑے رہتے تھے، اور تمہاری خواہشات نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا. فرمایا یہ کہ جان لو بے شک دنیاوی زندگی کھیل اور تماشا ہے، اور اور زینت کا سامان ہے، اور ایک دوسرے پر فخر کرنا اور اپنے مال اور اولاد میں زیادتی جتانا، یہ دنیا کے معاملات اس طرح کے. اللہ فرماتا ہے کھیل اور تماشا ہے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں خوب کھیل تماشے کرو دنیا میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کھیل تماشا عارضی ہوتا ہے، ایسے ہی دنیا بھی عارضی ہے. فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف سبقت کرو، آگے بڑھو، جس کی اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین جتنی ہے، اور یہ ایمان والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے. اور فرمایا کہ کوئی بھی مصیبت زمین میں جو آتی ہے یا تم پر آتی ہے، تو یہ سب کچھ ایک کتاب میں اللہ نے پہلے ہی لکھ رکھا ہے، اس سے پہلے کہ وہ اس مصیبت کو پیدا کرے. یعنی ایک حدیث میں آتا ہے 50,000 سال پہلے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے سب تقدیریں لکھ دی تھی لوح محفوظ میں. یہ بات اللہ یہاں بیان فرما رہا ہے. فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اب اس کے رسول پر ایمان لاؤ، تمہیں اپنی رحمت ڈبل دے گا، ڈبل رحمت سے نوازے گا، اور تمہیں نور عطا کرے گا جس میں تم چلو گے، اور تمہیں معاف کر دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان. فرمایا کہ یہ 28واں پارہ سورہ مجادلہ ہے کہ ایک واقعہ ہوا. خولہ بنت ثعلبہ ایک صحابیہ تھی، ان کے خاوند نے انہیں یہ کہہ دیا کہ تو میرے لیے ایسے جیسے میری ماں، تو یہ کہنا طلاق سمجھا جاتا تھا. تو وہ پریشان ہو گئی. اللہ کے نبی کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس کوئی نیا حکم تو نہیں ہے، طلاق ہمارے معاشرے میں ہو جاتی ہے، ایسا ہو گئی. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ التجائیں کرنے لگی. اللہ نے یہ ساری بات بیان فرمائی، اور پھر اللہ نے اس کا جرمانہ بھی بتایا یہ سورہ مجادلہ کے شروع میں کہ جو ایسے کرے اسے ایک غلام آزاد کرانا ہے، یا اگر نہیں تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہیں، اگر نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. یہ اس کا جرمانہ بھی اللہ نے بتایا. پھر فرمایا ایمان والو جب تم رسول سے سرگوشی کرنے لگو تو اس سے پہلے صدقہ دے کر آیا کرو. دیکھیں لوگ نا ضرورت بغیر ضرورت کے ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر سرگوشی کرتے تھے، اور زیادہ تر منافقین بھی یہ عمل کرتے. کوئی بات ہوتی نہیں تھی، آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرگوشی کرتے، یعنی کان میں ایسا ایسا باتیں کرتے. تو اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی تھی. تو اللہ نے یہ حکم نازل کیا کہ جب بھی تم نے رسول سے سرگوشی کرنی ہو تو پہلے صدقہ دو، پھر آ کر سرگوشی کرو. تو یہ یعنی یہ حکم کوئی حتمی نہیں تھا، لازمی نہیں تھا، یعنی مستحب تھا. لیکن لوگوں کو پھر بھی دقت ہوئی تو اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدُوا، اگر تم نہیں ایسا کر سکتے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ،
تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر تم اس سے پہلے صدقہ نہیں دے سکتے تو اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، بس نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ خوب خبردار ہے جو تم کرتے ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مجادلہ کے آخر میں فرمایا کہ کوئی قوم ایسی نہیں کہ جو اللہ پر بھی ایمان رکھتی ہو، آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتی ہو، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستیاں لگاتی ہو، چاہے وہ ان کے باپ ہوں، چاہے وہ ان کے بیٹے ہوں، چاہے وہ ان کے بھائی ہوں، ان کے خاندان کے لوگ بھی کیوں نہ ہوں۔ یعنی یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایمان اللہ پر اور آخرت کے دن پر بھی ہو، اور دلی دوستیاں اللہ کے دشمنوں سے بھی ہوں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا سورہ حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور دیکھنا چاہیے ہر نفس کو کہ کل کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، اللہ تمہارے عملوں سے خوب واقف ہے، اور ان لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تھا، پھر اللہ نے بھی انہیں بھلوا دیا۔ آگ والے اور جنت والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ آگ والے کامیاب و کامران ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے ڈر سے۔ یہ مثالیں ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ سوچ و بچار کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔